سب سے پہلے تو میں بہت سے اپنے مہمانوں کا نام نہیں جانتا، مجھے معذرت، لیکن سر آپ کو خوش آمدید ہے ہٹیا بالا کالج میں۔ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ذرنین اس نے دن رات ایک کیا ہے جس لگن سے، اور اس نے ناممکن کو ممکن کر دیا ہے۔ میں نے ذرنین سے پہلے دن ہی کہا تھا ہمارے لوگ بہت کم آتے ہیں، وقت پہ بھی نہیں آتے، یہ خیال ہے۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری منتخب سیاسی قیادت ہے ہٹیا بالا کی، کہ وہ آئے، نہ صرف آئے بلکہ وقت پر ہے۔ تو جو ہم نے بحیثیت قوم پہلی صلاحیت جو ہمیں حاصل کرنی ہے، جس سے ہم ایک دوسرے کو برباد کر رہے ہیں، وہ وقت پہ نہ آنے کی صلاحیت۔ اگر ہم اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں کہ آئندہ ہم نے کسی پروگرام میں بھی آنا ہے تو 1 سیکنڈ کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ہم سیکنڈ کی ضائع نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے سیکھنا ہے بحیثیت قوم، جو ہمارے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے، وہ کاہلی ہے یا وہ بے اعتمادی ہے کہ ہم وقت پہ نہیں جاتے، اور شاید وقت پہ جانے سے شرمندہ ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، جو میرا احساس ہے اس میں آج ہم کافی حد تک کامیاب ہیں۔ ہٹیا بالا کالج آپ کے سامنے ہے جیسا ہے، اور یہ ہر وقت تیار ہے کہ اپنے اس علاقے کے لوگوں کو جمع کرے اور ان کی مدد سے مل کر اپنے معاشرے میں جو مثبت تبدیلی ہم لا سکتے ہیں وہ۔ میں ایک دو آپ سے اپنے نکات یا اپنے حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل میں آڈینس کی صورتحال یہ کہ بچوں سے لے کر مجھ جیسے بزرگوں تک یہاں لوگ بیٹھے، تو مشترک میری آواز آ رہی پیچھے؟ صحیح، اچھا۔ یہ تقریریں ہیں نا، ہماری تقریریں بے اثر ہو گئی، جیسے کسی نے کتاب لکھی کہ نمازیں کیوں بے اثر ہو گئی، تو میں اس طرح کہتا ہوں ہماری تقریریں کیوں بے اثر ہو گئی۔ اتنی ولولہ انگیز تقریریں بچے کرتے ہیں، اور شاید ہم نے اس کو، ہم امیون ہو گئے ان تقریروں کا، ہم پر اثر نہیں ہوتا، دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوتی، پسینہ نہیں آتا، غصہ نہیں آتا، محبت پیدا نہیں ہوتی، کوئی حرکت جسم میں پیدا نہیں ہوتی ان تقریروں سے۔ یہ کوئی ہم امیونٹی حاصل ہوگی ہمیں، اس کو ہمیں سوچنا ہوگا اس کی کیا ہوگا۔ میں ذرنین سے چونکہ میری کافی گفتگو ہے، میں آپ کے سامنے یہ نکتہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دراصل ہمیں اس مرد یا اس خاتون کی ضرورت ہے کہ جو اپنے الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے اپنی تقریروں کو ثابت کرتا ہے۔ میرے ذہن میں بہت سے ہیروز ہیں، بہت سے، دنیا اپنے ہیروز سے بھری ہوئی ہے، میں بہت سے ہیروز کا نام نہیں لے سکوں گا، لیکن جو میرے دل کے بہت قریب ہے وہ امریکہ کا ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ، وہ جو سیاہ فام لیڈر تھا، اور میں 55 سال کا ہو گیا ہوں، وہ 39 سال کی عمر میں قتل بھی ہو گیا تھا، لیکن امریکہ کو نہیں، دنیا کو تبدیل کر دیا۔ 3 دفعہ اس پر قاتلانہ حملے ہوئے، 2 دفعہ اس کا گھر جلایا گیا۔ گھر میں اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی بیوی ہر وقت اس کو ڈانٹتی تھی کہ بچوں کی فیس نہیں ہے، بجلی کا بل نہیں ہے، مکان کی قسط دینی ہے، یہ الگ پریشان ہے۔ لیکن وہ محبت کا ایک علم بن کر اٹھا، عدم تشدد، کہ ہم کسی کو ماریں گے نہیں، ہم پولیس کو بھی نہیں ماریں گے، ہم عوام کو بھی نہیں ماریں گے، بس ہم روئیں گے، ہم چیخیں گے، ہم چلائیں گے، ہم اپنی بات کریں گے اور ان سے ڈنڈے کھائیں گے۔ اس کے محبت، اس کے پیچھے اس کا عمل تھا، اس کا گھر جل رہا تھا، اس کا گھر تباہ ہو رہا تھا، اس پر 2 ناکام قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، تیسرے میں وہ قتل بھی ہو گیا۔ تو اس کے الفاظ آج بھی انسانیت کو گرم کر دیتے ہیں۔ جو ہمارے مسائل ہیں نا، جو یعنی ہم لوگ بہت ذہین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بالکل یہ جھوٹ نہیں بول رہا کہ آپ کا دل رکھنے کے لیے۔ میرے پاس کالج میں جو بچے آتے ہیں وہ نمبروں میں سب سے کم ہیں، اور جب آتے ہیں تو وہ استاد کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، اور جب استاد نظر آ جائے، بعض دفعہ میں نے یہ کالج کی 4 دیواری پھلانگتے ہوئے دیکھا، بستے پیچھے لگا کے جیسے جیل سے فرار ہو۔ لیکن آج 1 سال کے بعد ان بچوں کی کلاس میں تعداد 40 ہو چکی ہے۔ میں نے ان کو کھیل کے میدان میں دیکھا، کیا کمال، سوشل سرگرمی، یہ درخت انہوں نے 3 اس وقت بڑے باغات کھڑے کر دیے ہیں، آڑو کا باغ، جو سٹرس ہے اس کا باغ، زیتون کا باغ، یہ ان بچوں نے کھڑے کیے، اور میں نے ان کو وہاں دیکھا ہے کام کرتے ہوئے۔ میں نے انہیں جب آزادیاں دی، ان کو آزادی سمجھائی، 1 سال پہلے انہوں نے ضائع کیا اپنے سلسلے، ابھی بھی 100 میں سے ان کی حاضری بہت کمزور ہے، لیکن مجھے پتہ ہے ان کی عادتیں نہیں بنی۔ تو جب میں ان بچوں کے قریب ہوں، مجھے وہ نئے بچے نظر آئے جس سے میری امیدیں جاگ گئیں، میرے سارے اساتذہ کرام خوش، ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، کتنے کمال کے طلباء ہیں۔
لیکن ہم نے شاید ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جس کے وہ مستحق تھے. اور ہم نے یعنی ویسے تو استاد میں آپ کو کہوں 10 سال ہم نے انہیں انگریزی صحیح پڑھائی نہیں، لیکن انگریزی فیل ہونے کا جرم ان پر تھوپ دیا کہ تم فیل ہو. دراصل وہ پڑھانے والے فیل ہوئے تھے، وہ محکمہ تعلیم فیل ہوا تھا، وہ وزیر تعلیم، سیکرٹری تعلیم، ڈائریکٹر تعلیم، پرنسپل تعلیم. ہم نے کس کے ہاتھ میں تھما دیا؟ وہ معصوم بچے کے جو 100 میں سے 80 ہیں تم فیل ہو. یہ عجیب تکلیف میں صورتحال ہے، میرا دل پھٹتا ہے اس بات کو دیکھ. جب ہم ان بچوں کے قریب گئے مجھے وہ دنیا کے حسین ترین اور بہترین اور ذہین ترین بچے نظر آئے جس میں کوئی شک نہیں، جس نے ہمارے حوصلوں کو بڑھایا ان بچوں کو. یہ جس چیز کی کمی ہے نا وہ خوابوں کی. اور ایک بات اور پلیز یہ یاد رکھیں، میں ان تقریروں سے بھاگتا ہوں جس تقریر میں یہ ہو کشمیر میں گھر جل رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بچے کٹ رہے ہیں. آپ کو وہ بہادر کشمیری نظر نہیں آتے جنہوں نے 7 لاکھ انڈین فوج کو وہاں پہ گھیرے میں رکھا؟ آپ کے خیال میں وہ روتے ہوئے کشمیریوں کی وجہ سے وہ 7 لاکھ فوج وہاں کھڑی ہے؟ نہیں، وہ بہادروں کی وجہ سے کھڑی ہے. 7 لاکھ فوج کشمیریوں نے اریسٹ کی ہوئی ہے وہاں پر کشمیر میں گھیرا ہوا. ان کی بہادریوں کے قصے بھی بیان کرتے ہیں. آپ کو وہ ان کی جیلوں میں سیاسی قیادت نظر نہیں آ رہی جن کو 20-20 سالہ قید بھگت رہے ہیں. تو پلیز اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں یہ رونے دھونے نہیں، ان بہادروں کو اپریشیٹ کرنے کا ٹائم ہے. ان کی بہادری کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ ابھی تک زندہ ہے، صدی ہو چکی ہے. اور جس چیز پر تشویش ہونی چاہیے، جس چیز پر رونا آنا چاہیے وہ ہماری خاموشی بلکہ ہماری نکما پن ہے. اور یہ جو تقریر کرنے والے بچے بچیاں ان کے اساتذہ یہاں ہیں جس جوش و خروش سے میں ان کے سامنے کہتا ہوں بچوں کو سوال پوچھنے پہ لگائیں. سوال اس کائنات کی ترقی کا سب سے بڑا راز ہے. اگر آپ کے بچے سوال نہیں پوچھ رہے، مشکل سوال نہیں پوچھ رہے، تکلیف دہ سوال نہیں پوچھ رہے تو آپ ان کو پڑھا ہی نہیں رہے. آپ نے ان کی ذہانت کو چھیڑا ہی نہیں، آپ نے ان کو دل کو ہی نہیں چھیڑا. آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ $2 ارب کیوں رہ گئے پاکستان کے پاس اور بھارت کے پاس کیوں $500 ارب پڑے. آپ کا بچہ پوچھتا ہے کہ یہ ایلن مسک کیوں امیر ہو گیا اور یہاں پہ جمیل حسین کیوں غریب ہے، یہ دولت کیوں ہم سے بھاگ رہی ہے اور دنیا کی طرف جا رہی ہے. آپ کا بچہ کیوں نہیں پوچھ رہا ہے اس کو؟ آپ کا بچہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ میسی جو ہے وہ ارجنٹائن میں کیوں پیدا ہوا ہے اور ہٹیا میں کوئی میسی کیوں نہیں نکل رہا. اگر یہ بچے یہ سوال نہیں پوچھ رہے تو ان کا وقت برباد کیا گیا. وہ عظیم دماغ رکھنے والی در دماغ قوم کو ہم نے بانجھ کر دیا ہے اپنے سوالات میں. تو ان ڈبیٹس کے نتیجے میں ان بچوں کی ذہانتوں کو چھیڑیں، ان کے دلوں کو چھیڑیں. یہ عظیم ترین قوم ہے. تعلیم برباد ہوئی ہے ہماری اور آپ لوگ خاموش ہیں. آپ کو لگا دیا گیا ہے انگلش کے رٹے پر. آپ سائنس کو یاد کرنے والی قوم بن گئی. کیوں سوال نہیں پوچھتے ان سیاستدانوں سے جو آپ کا ووٹ لے کر جاتے اور جن کے ہاتھوں آپ کی تعلیم برباد ہوئی ہے. میرے ذہین ترین بچوں کو تعلیم نے کرم کا شکار کر دیا. میرا نرسری جاتا وہ بچہ سائنس انگریزی میں پڑھ رہا ہے، آپ کا دماغ جگہ پر ہے، وہ ریاضی انگریزی میں پڑھ رہا ہے. وہ گھر آ کے ماں سے بات نہیں کر سکتا کہ میں نے سائنس میں آج پڑھا ہے کہ کیتلی میں پانی ڈال کے اس کے نیچے آگ جلائیں تو کیتلی میں پانی ابلے گا، اس کا ڈھکنا اچھلنا شروع ہوگا. وہ گپ نہیں مار سکتا. وہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے کسی جگہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے مینڈک پڑھا ہے، یہ گھاس کی قسمیں ہیں، یہ تارا کیوں ہے، یہ سورج کرن کیا ہے، یہ ہوائیں کیوں چلتی ہیں. مر گئے 75 سال برباد کر دیے ذہین قوم کے. اور آپ یاد رکھیں انگریزی میڈیم تباہ کن ہے، انگریزی زبان تباہ کن نہیں ہے. ہم نے نہ انگریزی زبان سیکھنی ہے، دنیا کی ہر زبان سیکھنی ہے. لیکن جس طرح میرے بچوں کو عذاب میں ڈال دیا گیا ہے، کدھر ہے وہ لیڈر جو آپ سے ووٹ لے کے جاتا ہے اور آپ کے بچوں کی تعلیم برباد کر دی ہے. یہ اتنے نکما کر دیا جاتا ہے 20 سال لگا کے کہ وہ کسی کام کا نہیں رہتا. میرا وہ یونیورسٹی گریجویٹ جس کو اس قوم کا بوجھ اٹھانا تھا وہ اس قوم پر بوجھ بنا ہوا ہے. وہ نوکریاں پیدا کرنے کے بجائے نوکریاں مانگ رہا ہے.
یہ ہے وہ ظلم جو ہم نے انسانی پوٹینشیل، انسانی ذہانت کے ساتھ جو مذاق کیا ہے، اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ صرف $2 ارب رہ گئے، یہ بھی ختم ہو جائے گا نہ۔ میرا چونکہ آرٹس کا کالج ہے، سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے، میں اپنے آرٹس کے طلباء کو کہتا ہوں ہمیشہ کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اور بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کو سمجھو، اپنی دنیا کو سمجھو کہ کیوں کہیں ترقی ہو رہی ہے، کہیں تنزلی ہے، کہیں زوال ہے، کہیں جرائم ہے، کہیں جرائم کو قابو کر لیا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یہ آپ آرٹس کے طلباء کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم وہ قوم ہے جس نے اصل علم جو آرٹس کا علم ہے، سوشل سائنس کا ہے، اس کو ہم نے گھٹیا علم بنا دیا ہے۔ آپ کسی بی اے کرنے والے بچے سے پوچھیں تو کہتا ہے میں سمپل بی اے کی تھی ہے، شرمندہ ہوتا ہے وہ اپنی بی اے سے۔ یہ کیا ہے؟ تو آپ جتنے دل اور دماغ یہاں پر جمع ہیں، اگر آپ اکٹھے نہیں ہوں گے اور آپ کی اکٹھے ہونے کی تربیت نہیں ہے، آپ کو مزاحمت کرنے کی، سوال پوچھنے کی تربیت نہیں دی گئی، اس لیے یہ زوال ہے۔ مت خوش ہو اپنی سرکاری نوکریوں پر، آپ اس کو آپ کے خادم ہونے چاہیے تھے پیسے لے کر سے۔ آپ اتراتے پھرتے ہیں کہ میں بڑا آفیسر ہوں، خدمت کا آپ کے منہ سے لفظ نہیں نکلتا، اور آپ بھرتی ہونے پہ مبارکیں دیتے ہیں لوگوں کو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، کارنامے پہ مبارک دی جاتی ہے دنیا میں کہ کام کیا کیا، آپ نے کیا آسانیاں پیدا کی، آپ نے پیداوار میں کتنا اضافہ کیا، آپ کی وجہ سے تعلیم میں کیا فرق پڑا۔ اوکے، یہ بندہ ہے جب آیا تو اس ملک کی آمدنی 100 روپے تھی، جب یہ گیا تو 150 روپے۔ اوکے، یہ اب مبارک بنتی تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ لیکن مجھے آج بھی امید ہے، مجھے اپنے بچوں سے امید ہے، میرے وہ کالج کے طلباء جن کے پاس جوتے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، ان کو شاید ان کے پاس حوصلہ نہیں ہے، لیکن میں نے 6 مہینے میں ان کو بدلتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے میرے حوصلے کو اور میری امیدوں کو بڑھا دیا۔ تو زرنین، آپ جیسی بچیاں اور آپ جیسے لوگ جو ان مسجد، ہم نے مل کر بہت بڑا کام کرنا ہے۔ آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، انسانی ترقی کا سب سے بڑا راز جو میں ہر جگہ آپ کو دوستوں کو بتاتا ہوں، وہ آپ کے سامنے ایک سوال ہے۔ اس وقت دنیا کا ہاٹ ٹاپک ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سب سے کمزور انسان جو ہے یہ سارے طاقتور جانوروں پہ غالب آ گئے۔ آپ چیتے پر، تیز دانتوں اور پنجوں والے چیتے پر غالب ہیں، آپ اڑتے ہوئے باز پر غالب ہیں، آپ ویل مچھلی پر غالب ہیں، آپ بیکٹیریا کو مار رہے ہیں، آپ یہ غالب کیسے آ گئے؟ آپ تو سب سے کمزور تھے انسان، 13-14 سال تک تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا۔ سب سے کمزور جانور غالب آیا ہوا ہے دنیا پر۔ اس کی وجہ، اس سوال کا جواب ہے ٹیم ورک۔ وہ مل کر کام کرتا ہے، اور ہمارے ہاں مل کر کام کرنے کی صلاحیت 0 سے نیچے ہے۔ ہم ٹائم پہ جمع نہیں ہو سکتے، اور ہمیں اکٹھا کرنے کے لیے لاکھوں روپے کا کھانا پکانا پڑتا ہے۔ چارہ جب تک نہ ہو ہم اکٹھے نہیں ہوتے۔ ہم وہ اکٹھے ہونے کی صلاحیت ہی ختم ہوگی کہ میں اپنے جیب سے چائے پی کر، لیکن مجھے یہاں اکٹھا ہونا ہے، مل کر سوچنا ہے۔ اب امید ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں 30 سال بعد جو سب سے بڑا کام ہوا وہ بلدیاتی الیکشن۔ اب ہمارے پاس لیڈروں کی ایک فوج ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اور اس علاقے میں تبدیلی آئے گی۔ مجھے یقین ہے، نہ آئی تو مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، جس طرح کئی جانور فنا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کوئی کہانی نہیں ہوگی باقی۔ اگر سروائیول کا شوق ہے، اگر عظمت کا شوق ہے، تو کچھ ہٹ کے کرنا ہوگا۔ آئی گیس میں بہت زیادہ ٹائم لگے ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ۔